یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بڑوں سے سنا بھی ہوگا کہ صف ماتم وہاں بچھی جہاں شہنائیاں بج رہی تھیں۔ جھٹکا لگا نا، جوانی کی دہلیز پہ قدم، سر پہ صحرا سجا ہوا ہے اور پورا بیڑا خوشیوں سے آباد ہے، لیکن اللہ کا وعدہ آ گیا۔ اس وقت کا انتظار کیا گیا، آنکھیں بوڑھی ہو گئی خواب دیکھتے دیکھتے، اور آج گھر میں اتنی خوشیاں، لیکن جھٹکا لگا کہ وہاں صف ماتم بچھ گئی، کوئی خبر نہیں کہ کب موت آ جائے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج موت یاد کروائیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، باقاعدہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب سانو ہی مرنا یاد ہے، کوئی اور بات کرو نا۔ ویسے موت کا ڈر ہر بندے کو رہتا ہے، لیکن کچھ ڈر حفظ دنیا بڑھاتا ہے۔ غزالی نے لکھا ہے نا کہ لوگ 3 وجہ سے ڈرتے ہیں موت سے۔ ایک اس لیے کہ میں مر گیا تو یہ دنیاوی لذتیں چھن جائیں گی، فرمایا یہ ڈر کوئی ڈر نہیں۔ بعض اس لیے ڈرتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا، والدین کا کیا بنے گا، میں تو عصائے پیری ہوں اور میں چلا گیا تو بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ بیکاری والے زندگی گزاریں گے۔ تو یہ بچہ جب 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، شقی ہونا، سعید ہونا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق کا ذمہ اس نے اپنے کرم پہ لیا ہے، وہ پتھروں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے۔ تو یہ ڈر کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد میرے والدین کا کیا بنے گا، میرے بچے بیکاری بن جائیں گے، لوگوں سے مانگ کے کھائیں گے۔ رزق اس کے ذمہ کرم پہ ہے۔ اور غزالی فرماتے بعض اس لیے ڈرتے ہیں کہ میں مر گیا تو میرے پلے کون سا ایسا اچھا عمل ہے جو میں اللہ کے حضور لے کر حاضر ہوں گا۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میں رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، تو یہ ڈر اصل ڈر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ روزانہ علماء کو جمع کرتے، علماء کی مجلس لگتی، اس میں باقاعدہ جو وہاں بیٹھتے تو گفتگو کس موضوع پہ ہوتی؟ وہ قبر پہ، آخرت پہ اور موت پہ تذکرہ کرتے۔ اور جب قبر، آخرت اور موت کا تذکرہ ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درد سے روتے، اور ان کی کیفیت ایسی ہوتی کہ جس طرح ان کے سامنے جنازہ پڑا۔ بھائی جان، کسی کا جوان بیٹا چلا جائے، کسی کا جوان بھائی چلا جائے، کسی کا باپ چلا جائے، تو جب اپنے بچھڑتے ہیں اور بچھڑتے ہوئے جو جذبات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، اپنوں سے جدا ہونا اتنا آسان تو نہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا اور قبر میں اتار کے اوپر مٹی ڈالنا، اور پھر کئی دن یہ غم کی ایک کہانی چلتی ہے۔ تو جب بیٹا باپ سے بچھڑتا ہے، باپ بیٹے سے بچھڑتا ہے، ماں بیٹے سے بچھڑتی ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو روزانہ علماء کو جمع کر کے آخرت کی، قبر کی، موت کی گفتگو سنتے، تو ان پہ کیفیت کیسی داری ہوتی؟ فرماتے اس طرح ہوتا ہے جس طرح ان کے سامنے جنازہ پڑا ہو۔ وہ ہر وقت موت کو یاد رکھتے۔ روبی بن حراش تعبیر اس میں، اور آپ ساری زندگی مسکرائے نہیں۔ انہوں نے وہ کیوں نہیں مسکرائے؟ اس لیے کہ کیا خبر کہ میرا انجام کیسا ہو، یعنی میں نے چلے جانا دنیا سے، تو مجھے کیا پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس ڈر کی وجہ سے مسکرائے نہیں۔ اور جب دنیا سے چلے گئے، غسل دینے آیا، تو
تو جب غسل دینے لگا نا غسال، تو ربی بن حراش نے مسکرانا شروع کر دیا. عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا ناہی مرنا تے گور پیا کوئی ہور. یہ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے. وہ جلدی سے باہر آ گئے غسال. اس نے آگے اس کے بھائی کو کہا کہ تمہارا عجیب بھائی ہے، میں غسل دیتا ہوں، وہ آگے سے مسکراتا ہے. تو کہا یقیناً میرے بھائی نے انجام بخیر دیکھا ہے تبھی تو مسکرا رہا ہے. خیر غسل دیا گیا، پھٹے پہ ڈالا گیا، باہر لایا گیا تو چیمگوئیاں شروع ہو گئی. کوئی مانتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو مرنے کے بعد کیسے باتیں. یہ غسال سے بحث ہو رہی تھی. تو ربی بن حراش نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور کفن سے ہاتھ باہر نکال کے فرمایا السلام علیکم. لوگ حیران ہو گئے. لوگوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ وعلیکم السلام، مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے سوال کیا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کہا اس کی قدرت بھرے چہرے پر کوئی جلال نہیں تھا. روح و ریحان کے ہار میرے گلے میں ڈال کے استقبال کیا گیا. لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی. کہا تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو؟ قبرستان میں امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. جنازہ پڑھا گیا، لوگ گھر نہیں گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی. لوگ سیدھے اما عائشہ کے پاس حاضر ہوئے. عرض کیا کہ ماں جی آپ آج عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ ایک مردہ بول اٹھا. تو آپ فرماتی اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے سرتاج آقا ارشاد فرما گئے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے، جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے. تو بھائیان یہ لوگ آخرت کو یاد رکھتے تھے کہ ہم نے بالآخر جانا ہے، چلے جانا ہے. اور حضرت ابراہیم تمیمی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بچھڑوں کا تذکرہ کرو نا، اپنے مردوں کا تذکرہ کرو، تو فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی ان میں جب کسی اپنے پرانے دوست کا تذکرہ کرتے ہیں، بچھڑنے والے کی یادیں ہمیں تڑپاتی ہیں، تو یہ بھی تو تصور کرو نا کہ آج اس کا تذکرہ ہے، کل ہم نہیں ہوں گے، لوگ ہمارے لیے جمع ہوں گے، ہماری باتیں ہوں گی. چند دن یادوں کے چراغ اور مزاج اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں. تو کہا جب اپنے بچھڑوں کا تذکرہ کرو، اپنے مردوں کا تذکرہ کرو، تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار بھی کرو کہ ہم نے بھی بالآخر چلے جانا ہے. تو زندگی اور حضرت معذرت سے کہوں گا یہ ابراہیم تمیمی کا قول ہے، یہ حضرت ابو دردہ کا فرمان ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اپنوں کا تذکرہ کرو جو بچھڑے ہوئے ہیں تو اس میں خود کو بھی شمار. اور حضرت ابراہیم تمیمی فرماتے ہیں کہ مجھے دو خوف ہیں جنہوں نے مجھ سے دنیا کی لذتیں چھین لی. ایک خوف موت کا کہ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں نے بالآخر چلے جانا ہے، اور دوسرا خوف آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ہے کہ میں رب کا سامنا کیسے کروں گا، کہ رب کے حضور کیسے کھڑے ہوگا. فرماتے ہیں یہ دو باتیں ہیں جنہوں نے مجھ سے دنیا کی لذت چھین لی، ایک موت کا ڈر اور دوسرا رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا. سر سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اور فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں رب کا سامنا کیسے کروں گا، میں رب کا سامنا کیسے کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو فرمایا صبح کا انتظار نہ کرو. ہم کسی کو کہیں نا نماز کے لیے تو وہ کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے، اور آپ نے کل والے کتنے لوگ دیکھے ہیں، وہ کل امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، امام کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں آگے وہ ہوتا ہے، پیچھے امام ہوتا ہے. کئی کل والے ہیں نا، اور ان کی کل نہیں آتی بلکہ آنے والا جو کل ہوتا ہے اس میں قبر ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، آنسو ہوتے ہیں، یادیں ہوتی ہیں اور بجھا دی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے یار آیا کرو، وہ کہتے ہیں کپڑے ہی نہیں پاک. کتنے دوست ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کپڑے نہیں پاک. شادی پہ گئے تو کپڑے پاک مل گئے، دوست کی دعوت پہ گئے تو وہاں کپڑے پاک مل گئے، بلکہ وہاں تو ہم نے صبح شادی تھی رات کو کپڑے سلا لیے، وہاں تو اہتمام کے ساتھ گئے، یہاں کپڑوں کا بہانہ لگایا اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے. کپڑے نہیں میرے بھائی، من گندے ہیں. اگر من اجلے ہوتے نا، ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے.
تو آپ فرماتے صبح ہو جائے تو شام کا انتظار، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، سانسیں دی ہیں، تو پھر ان سانسوں کے بدلے اچھے عمل کرو، اور اچھے عمل کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرو۔ تو قریب تر جو ہے میرے بھائی وہ موت ہے۔ سائل نے ایک اور سوال کیا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، میرے نبی فرماتے 6 چیزیں عمل ضائع کر دیتی ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1، فرمایا کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کی ٹو میں رہنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، یہ آپ کو گلی محلے میں بھی لوگ ملیں گے، یہ آپ کو مسجد میں بھی لوگ ملیں گے۔ میڈیا کا دور ہے اور ان کی بدماشی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سیاسی لوگ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، نہ کسی کی ماں محفوظ، نہ کسی کی بہن، نہ کسی کی بیٹی محفوظ، کوئی کسی کی شرارتوں سے محفوظ ہے۔ گلی محلے میں ہمیں یہ نہیں خبر ہوتی کہ اس کے گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا، اس کے گھر میں فاقے ہیں یا خوشحالی ہے، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہاں سارے لوگ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن محلے گلی میں یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ہوتا بھی نہیں چلا دیتے ہیں، اس کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں، دیواروں کے ساتھ لگے ہیں، دروازوں کے ساتھ لگے ہیں، راستے روک رہے ہیں، اور باقاعدہ پھر تبصرے کرتے ہیں۔ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں دوست، اور جب ہم کسی کی بہن بیٹی کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو پورے دلائل ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور پھر چسکے لے لے کے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کو کسی کی بہن بیٹی میں اگر کوئی ایسا آپ ایپ دیکھو بھی تو یار وہاں پردہ ڈالنے کا حکم ہے نا یار، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں نا، میں نے عرض کیا۔ اور ہمارے گھروں کا ماحول دیکھ لو، بالخصوص یہ سسرال کا ماحول، سارا دن کی رپورٹ اکٹھی کر کے ساس اسی کام میں لگی ہوئی ہے، وہ سارا دن جو نا وہ دیکھتی ہے کہ بہو اس وقت اس سے کون کون سی غلطی کوتاہی ہوئی، وہ ساری رات کو جمع کر کے اس نالائق بیٹے کو دی جاتی ہیں، اور پھر اس کا رد عمل کتنا برا آتا ہے وہ ہم اس معاشرے میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور گھر ٹوٹتے ہم نے دیکھے، ہاں 6 بچے ہو گئے یار، لیکن گھر میں کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں۔ یہ شرارت بعض اوقات بھائیوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا تھوڑے کو رشتے تو ہوتے نہیں، 6 بچے ہو گئے، طلاق دے دی، بس دماغ میں بات ڈال دی کہ کس کا یہ چھت پہ چڑھی تھی، یہ دوسرے طرف دیکھ رہی تھی، وہ ہو سکتا ہے کپڑے ڈالنے گئی ہو بیچاری، وہ کسی کام کی غرض سے گئی ہو۔ تو کئی گھر اس وجہ سے ٹوٹے کہ گھر میں ہی ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کسی کی ٹو میں نہ رہو، کسی کی عیب نہ تلاش کرو۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا کسی کی طرف ایک انگلی کریں تو 4 تو اپنی طرف ہوتی ہے نا۔ جب ہم کسی کو غلط کہیں گے، کسی کی غلطی کے پیچھے لگے، بھائی جان حاجی ثناء اللہ رسی بھی کوئی نہیں ہے، بشر سے غلطی ہوتی ہے بھائی، غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اس کی تشہیر تو نہ کرو، اس کو برسرے بازار ذلیل تو نہ کرو، اس کو بستی محلے میں رسوا تو نہ کرو۔ یہ میں نے عرض کیا گھروں کا ماحول بھی ہم نے دیکھا، اور یہ ماحول مسجد میں بھی ہم نے دیکھا۔ ہم حضرت صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب بنا کے لاتے ہیں، بڑے سارے اعزازات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا یہاں سے جنازہ اٹھے گا، لیکن اگلے دن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پلاننگ ہو گئی ہے، اور باقاعدہ اس کی چھٹی کا بھی ہم نے سارا پروگرام بنا لیا ہے، نیا بندہ بھی تلاش کر لیا ہے،
نیا بندہ بھی آ جاتا ہے اور حضرت کو اگلی نماز میں یہ آنکھیں یہاں سے اٹھا کے سر پہ آ جاتی ہیں۔ بایزید بسطامی کتنا بڑا نام ہے، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام کا نام ہے۔ آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً جو ہے نا وہ مسجد سے باہر نکل آتے ہیں، یعنی کہ بقیہ نماز نہیں پڑھی یا وہ جمعے کے بعد فوراً نکل آئے، تو ایک شخص پیچھے پیچھے ہے کہ میں اب حضرت کو دیکھتا ہوں یہ کہاں جاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کال کی، وہ کہتے ہیں مول صاحب ہمارے علامہ صاحب فرض پڑھ کے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور وہ بقیہ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا آپ نے وہاں وہ کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی رائے کو محفوظ کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں اتنی جلدی بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے۔ وہ ایک بہت بڑا نام ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ایک صاحب بڑی دور سے ملنے آئے، دستک دی، خاتون خانہ باہر آئی، کہا حضرت سے ملنا ہے، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، بڑا نام سنا ہے۔ تو گھر والی نے بڑی باتیں سنا دی، دل میں بات آ گئی کہ میں نے تو بڑا نام سنا تھا لیکن یہاں تو حال ہی کوئی نہیں۔ تو ایک بندہ باہر دور دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھ کے پہچان لیا، لگتا ہے یہ اس شہر کا نہیں ہے۔ کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی رائے کو محفوظ رکھنا، اور میں یہ بھی کہوں گا آئے ہو تو حضرت سے ملاقات کر کے جانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر والوں سے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تو کہا اس میں حرج بھی کوئی نہیں، میں آیا ہوں لمبا سفر کر کے، باقی جو سنا اس پہ تو مجھے تعجب ہوا۔ تو کہا وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ کہا آپ تھوڑا سا آگے جاؤ، آگے جنگل ہے تو وہاں کہیں ہوں گے۔ اچھا ہے، جو انہوں نے بتایا تھا راستہ، وہاں پہنچے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پہ سوار ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، وہاں آ کے رک گئے۔ تو اسے دیکھ کے مسکرا پڑے، فرمایا کرو ہو آئے؟ انہوں نے کہا حضرت کرو تو ہو آئے ہیں لیکن حال کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اصل کہانی یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کی چرب زبانی پہ، تلخ کلامی پہ صبر کیا تو اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرما دیا۔ دیکھیے وہ کتنا بڑا نام ہے کہ اس کے من میں جو بات تھی وہ تو سینے کا راز بھی جان گئے، کیفیات بھی جان گئی، یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا۔ تو رائے کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بایزید بسطامی کے پیچھے نمازی لگ گیا پیچھے پیچھے کہ دیکھتے ہیں حضرت جاتے کہاں ہیں، نام تو بڑا ہے، شہرت تو بڑی ہے، اور خود جو ہے وہ لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے، اور آپ سب سے پہلے مسجد سے باہر چلے گئے۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ حضرت بایزید ایک نان بائی کی دکان پہ آئے، وہاں سے روٹی لی اور کوئی 7 کباب لیے، تو وہ کھانا لے کے آپ جو ہے نا وہ مزید بستی سے باہر آ گئے۔ اس کے دل میں یہ بھی بات آئی کہ خود تو صبر نہیں کر سکے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو خیر وہ بھی پیچھے پیچھے تھا، دبے پاؤں حضرت کی تلاش میں کہ آج کوئی بات ملے تو میں جا کے ساری انتظامیہ نو کٹھی کرا، حضرت دے بارے دساں کہ حضرت نے کی کیتا ہے۔ تو خیر بایزید بسطامی جنگل میں گئے، وہاں ایک جھونپڑا تھا اور آپ اس خیمے میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہاں ایک نابینا شخص تھا، معذور تھا۔ تو بایزید رو کے اس سے معذرت کرتے ہیں کہ پیارے بھائی میرے آنے میں تاخیر ہوئی ہے، آج جمعہ تھا اور میں اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں کہ آج جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے فوری آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دینا۔ اب مجھے بتائیے گا جو یہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا، یہ کس تلاش میں کہ حضرت کی ٹو میں لگا ہوا تھا۔ بھائی دل بڑا کرو، جب کسی کو مسلح پہ کھڑا کرو نا تو اس کے بارے میں رائے اچھی ہو، بدگمان نہ ہو۔ اگر ہمارا کہنا ہے کہ اگر وہ اس قابل نہیں، آپ جس کو مسلح پہ کھڑا کر رہے ہو اس قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، یہ زیادتی ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہے، اس کے بارے میں آپ بدگمان رہو۔
تو میرے نبی فرماتے 6 چیزیں عمل ضائع کرتی ہیں. کتنی ہیں چیزیں؟ 6 چیزیں. پہلی چیز کون سی ہے؟ کسی کا عیب تلاش کرنا. ہمیں تعلیم کیا ہے؟ عیبوں پہ پردہ ڈالو. اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا یار. تو ہمارے سماج میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کسی کی کوئی بات ملے اور پھر ہم لوگ چسکے لے لے کے وہ بات کرتے ہیں. عزت. اچھا دوسری بات فرمایا کہ دل کی سختی بھی عمل ضائع کر دیتی ہے. یہ دل کا آئینہ جب دھندلا ہوتا ہے نا، سیاہ ہوتا ہے، جب گناہ کرتے ہوئے بھی خیال نہیں آتا تو عمل قبول، دل کی سختی کی وجہ سے بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اور تیسرا فرمایا دنیا کی محبت. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اللہ اس کا بھی عمل قبول. دنیا کے بارے میں فرمایا یہ مردار ہے اور اس کو چاہنے والے کتے. حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ اس کے سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا. دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو عمل ضائع ہو جائے گا. اور ایک فرمایا حیا کی کمی کی وجہ سے. کچھ طبیعتوں میں حیا نہیں ہوتی، بڑوں کا بھی نہیں ہوتا، چھوٹوں کا بھی نہیں ہوتا. حیا جوہر ہے، حیا بہت بڑی دولت ہے. تو اگر کسی سے حیا چھن جائے، حیا کی کمی کی وجہ سے بھی عمل ضائع، عمل قبول نہیں ہوگا. اور ایک فرمایا نا امیدی، لمبی امید، عمل قبول، عمل ضائع ہوگا. اور ایک فرمایا کہ حد سے زیادہ ظلم. فرمایا 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. ایک کسی کی ٹو میں رہنا، دوسرا فرمایا کہ دل کی سختی، تیسرا فرمایا دنیا کی محبت، اور چوتھا فرمایا حیا کی کمی، پانچواں فرمایا لمبی امید، اور چھٹا حد سے زیادہ ظلم. یہ 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. سائل نے مولا کائنات سے ایک اور سوال کیا، یہ ارشاد فرمائیں واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے. گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو ہمیں تعلیم کیا ہے کہ اللہ سے فوراً معافی مانگو. جب بندہ سچے دل سے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، میرے نبی فرماتے اللہ اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو گناہ کی عادت تھی، اور اتنی بری عادت کہ بستی کے لوگوں نے اسے مل بیٹھ کے سمجھایا بھی کہ انسان بنو، ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ ہمارے اوپر آ جائے. لیکن وہ توبہ کرتا، کچھ عرصے بعد پھر توبہ توڑ دیتا. طبیعتیں ہوتی ہیں نا، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی. یہ طبیعتیں ہیں. تو اس کا مزاج بھی اسی طرح کا تھا. انہوں نے سمجھایا، ایک دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا سیدھا سیدھا اگر آپ دوبارہ ایسا کیا ہم تمہیں بستی سے نکال لیں گے. کچھ دیر تو گناہ سے بچا رہا، لیکن وہ عادت پڑی تھی، پھر گناہ ہو گیا. شہر والوں نے اس کو شہر سے نکال دیا، دور کہیں جنگل میں چلا گیا. جنگل ویرانے میں آیا، بیمار ہو گیا. بیماری تلخ تھی، اس کی جان لیوا ثابت ہوئی. لیکن جب نزا کا وقت آیا نا، جب پاس کوئی بھی نہ تھا، پھر اللہ سے ہم کلام ہوا. کہا مالک نہ کو ہمدم، نہ کوئی میرا دوست، نہ میرے بچے، نہ میری گھر والی، کوئی بھی نہیں میرے پاس مالک، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں تنہا ہوں. میری کرتوتوں کی وجہ سے، میری بدعملی کی وجہ سے مجھے میرے دوستوں نے بھی چھوڑ دیا،
میرے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، مجھے بستی سے نکال دیا، مالک اب تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو رو کے کہا مالک تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے معاف کر دینا۔ بس اسی اسنا میں اس کو موت آ گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اولیاء میں میرا ایک دوست جس کو موت نے آ گھیر لیا، فرمایا موسیٰ جاؤ اور اس کا جا کے جنازہ پڑھو۔ اچھا یہ کم پروٹوکول ہے، یہ کم اعزاز ہے کہ نبی کی طرف وحی کی کہ میرا ولی، میرا دوست جس کو شہر والوں نے نکال دیا، جسے گھر والوں نے قبول نہ کیا، لیکن اس نے سچی توبہ کی نا، تو اللہ نے اس بستی کے کسی عالم کی طرف نہیں بلکہ نبی کی طرف وحی کی کہ جاؤ میرے اس دوست کی نماز جنازہ پڑھو، اور ساتھ یہ بھی سنیے گا، فرمایا یہ اعلان بھی کر دینا جس نے میرے اس ولی کا جنازہ پڑھا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ندا کر دی کہ اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست آج اس کا جنازہ ہے، تو جو اس کے جنازے میں آئے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سارا شہر اس دلہے کے بارات میں آ گیا، اس ولی کی زیارت کے لیے آ گیا، بخشش کا پروانہ لینے آ گئے کہ اللہ کے نبی نے ندا کی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ جو جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سنیے گا، بستی کے لوگ جب اس اللہ کے دوست تک پہنچے، کہا ذرا اس کے چہرے سے نقاب تو ہٹائیں، ہم اس کی زیارت تو کریں۔ جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا نا تو قوم نے دیکھ کے پہچان لی، کہا حضرت یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس کی بدعملیوں سے ہم لوگ تنگ تھے، خوف زدہ تھے کہ کہیں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور آپ اس کو اللہ کا دوست کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کا جنازہ پڑھا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں، شہر کے لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں، بدگمان نہیں، جانتے اس کی کرتوتوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مالک قوم تو ساری اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں دے رہی، تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو بستی سے اس کی بدعملیوں کی وجہ سے نکالا گیا۔ یہ ویرانے میں جب آیا نا تو جب بیمار ہوا، اس کے ساتھ اس کے پاس نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کے دوست، نہ کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس وقت اس نے مجھے پکارا کہ مالک مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، اب میں تنہا ہوں اور تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور رحمت کا بیکاری ہوں۔ تو کہا موسیٰ میں اپنے بندے کو کیسے چھوڑتا؟ کہا کہ اگر یہ دعا کرتا کہ اللہ ساری انسانیت کی مغفرت فرما دے تو میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ تو بھائی جان دیکھیے، ایک بستی کا سب سے گناہ گار، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکالا گیا، لیکن جب اس نے اپنے مالک سے کہا کہ اللہ خون نہیں کراں گا، تو پھر اللہ نے لاج کیسے رکھی؟ صرف اس کی نہیں بخشش، وہ تو جنتی ہے جس کا نبی جنازہ پڑھانے آئے، اور اللہ نے اس کی توبہ کے صدقے جس نے بھی اس کا جنازہ پڑھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یار حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی توبہ کا واقعہ سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جوانی میں دل فریفتہ ہو گئے، کسی خاتون کو دل دے بیٹھے، ملاقات کا وقت طے تھا، اس کے گھر تک پہنچے، جب تھوڑا سا اندھیرا ہوا تو وہ دروازے تک آئی، کھڑکی تک آئی، اور یہ اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگے، جس طرح آج ہمارے جوان خواب سپنے دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور ساری رات ہی لگے رہتے ہیں، اور پھر نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو آپ جانتے ہو آج کے جوانوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔ کوئی جہاز بنے ہیں جی، کسی نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، کسی نے لکھا ہوتا ہے پیار سے توبہ، بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ٹرک کے پیچھے جب بھی وہ اسی شہر سے گزرتا ہے کہ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔
وہ بھائی بے وفاؤں کو دل کیوں دیا؟ بے وفاؤں سے دل لگائیں گے تو بھائی نتیجہ اچھا نہیں نہ آئے گا، رونا پڑے گا۔ یہ پاگلوں اور دیوانوں جیسی زندگی گزارنی یہ کوئی زندگی ہے؟ محسن نقوی نے کہا تھا آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا۔ وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا، شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا، وہ منزل کے پاس آ کے رستہ بدل گیا۔ محبوب ایسے ہی کرتے ہیں نا دنیا کے، رونا پڑتا ہے، آنسو خاک میں ملتے ہیں، لیکن جو آنسو رسول اللہ کی محبت میں بہتے ہیں نا وہ قیامت کے دن میزان پہ کام آئیں گے۔ تو بایزید نے کسی خاتون سے محبت کی اور محبت میں گرفتار ہوئے، ملاقات کے لیے گئے تو ساری رات اس سے باتیں کرتے رہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، آپ سمجھے شاید کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، کھڑے مغرب کے وقت فجر کی اذان ہے، تو سمجھا کہ شاید کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ تو ہاتف سے آواز آئی، عبداللہ ابن مبارک، تجھے عورت کی محبت نے ساری رات یہاں کھڑے رکھا، کاش کہ تو رب کی محبت میں ساری رات کھڑا رہتا تو تجھے اللہ کے ہاں کتنا اجر ملتا، کاش کہ رب کی محبت تجھے رب کے حضور کھڑا کر دیتی۔ یہ ہدایت کا سبب بنا، یہ ہاتف سے جو آواز آئی تھی یہ جملہ ہدایت کا سبب بنا۔ اور پھر سفیان ثوری رشک کیا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ عارف باللہ بنے، آپ حدیث کے آپ امام بنے۔ غالباً امام راغب فرماتے ہیں کہ ہارون رشید ایک نجی دورے پہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ گلیوں میں بازاروں میں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ تو ہارون رشید کی والدہ کہتی ہیں یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں حدیث کے بہت بڑے امام عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے ہیں۔ اچھا، لوگ ملاقات زیارت کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ لوگوں کے پاؤں میں جو جوتے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، اتنا رش تھا۔ تو کہا یہاں حدیث کا ایک بہت بڑا امام آیا ہے۔ تو پھر ہارون رشید کی ماں نے کہا کہ پتر بادشاہ پھر تو نہیں ہویا، بادشاہ تو پھر عبداللہ ابن مبارک ہوئے، تمہارے لیے لوگ جمع کریں تو ڈنڈوں کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ اصل لوگ تو یہ ہیں جو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ کہاں وہ عورت کی محبت میں گرفتار نوجوان، چھوڑ دی وہ محبت، اور پھر محبت کس سے کی؟ کس سے بھائی؟ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے محبت کی، اور پھر اس کا صلہ دیکھیے گا۔ عبداللہ ابن مبارک، سفیان ثوری جیسے لوگ رش کرتے ہیں اس شخص پہ کہ حدیث کا اتنا بڑا امام بنا، عارف باللہ بنے، کہ بادشاہ بھی رشک اس شخص پہ کرتے ہیں۔ تو بھائی جان آنا ہوگا، دو آنسو بہانے ہوں گے، دل کا قبلہ درست کرنا ہوگا، اس کی یاد میں تڑپنا ہوگا، تنہائی میں بیٹھ کے لمبے لمبے سجدے اور سجدوں میں آہوزاریاں اور معذرت اور آنے والے کل کے لیے عمل کے جذبے یہ خدا سے مانگنے ہوں گے۔ تو بھائی جان بیکاری بن کے اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں، میں اور آپ، اور اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی ہم سب معذرت چاہیں اور آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما۔ اللہ زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت اور رضوان سے بھرپور فرما۔ اے اللہ ان بچوں کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک انہیں اس کا صلہ دنیا آخرت میں عطا فرما، ان کے رزق میں، عمر میں، علم و حلم میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔